ان کو دیکھ کر ہر وہ کام جس سے احکام شرعیہ کے عمل پر کمی آ جائے تو اس کام بھلے ہی وہ جائز کام ہے وہ کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ آپ 12 بجے سے لگا دیں گے ٹی وی میچ دیکھیں گے، جائز نہیں ہے۔ آپ نماز کے وقت نماز پڑھی، آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے، میں تو بالکل بھی ٹی وی کی اجازت نہیں دوں گا۔ بہت سارے اناپ شناپ ایڈ آتے ہیں اور ان میں سے 380 پرچہ تو صرف اسرائیل کا، 380 پرچہ اسرائیل۔ کیا ہمارے صحابہ کرام کی جماعت میں ایسا کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ آج اگر ہم اس پر عمل کریں تو کامیاب ہوں؟ ہیں ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، کتنے بڑے عالم تھے، بہت پتلے تھے، 49 سال کی عمر بھی، زیادہ عمر نہیں بھی، 49 سال، ایک کم 50 سال عمر میں، بہت پتلے اور بہت سمپل رہتے تھے، بہت کپڑے بھی کوئی ہائی فائی نہیں پہنتے تھے، پڑھنے میں بڑے ذہین تھے، بہت سمپل۔ کن کے مدرسے میں پڑھ کر کہاں پڑھے؟ عربی مدرسہ، یہ مدرسہ دلی کے اندر تھا جو انگریز کی نگرانی میں چلتا تھا۔ 2 طالب علم تھے، کون؟ مولانا عبدالرشید گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی پڑھتے۔ میتھ میں بہت زیادہ ہائی تھا، میتھ، حساب، اردو میں حساب بولتے ہیں، انگلش میں میتھ بولتے تھے، میتھمیٹکس کے اندر ایکسپرٹ۔ پورے مدرسے میں ان کا آخری ٹائم آیا، 5 سال پڑھے وہاں پہ، ان کا جب آخری وقت آیا تو آنے کے بعد میں ایک کوئی اس طرح کا مسئلہ سامنے آ گیا، مدرسے میں کوئی ایک میتھ کا ایسا سوال آیا جب کوئی اس کو لکھ ہی نہیں پا رہے، سولو نہیں کر پا رہے، کیا کیا جائے؟ پورے مدرسے میں چکر کاٹے، مولانا قاسم نانوتوی کے پاس بھی آیا، میرے خیال سے 5 سے 6 منٹ کے اندر اندر پورے کو سالو کر دیا، اس کا کلیریفیکیشن کر کے بھیج دے آفس میں۔ پتا چلا نام ہو جاتا ہے نا کہ ارے ایک طالب علم ہے قاسم نام کر کے نانوتا کا ہے، 5 منٹ میں سالو کر دیا میتھ کا سوال۔ مولانا قاسم نانوتوی بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفے کے ماہر تھے، میتھ کے حساب کے۔ مولانا اس چیز کو دیکھ کر انگریز نے کہا he is a very genius person, we should to hire them، انہیں اپنے اندر کرنا چاہیے، ان کو فوراً گرفت میں لینا چاہیے۔ تو انگریز کہتا ہے کہ اے قاسم ہمارے یہاں نوکری کرو، کہاں؟ یہاں کلکٹریٹ میں نوکری کرو، ہمارے یہاں چھوڑ دو پڑھائی۔ مولانا قاسم نانوتوی اتنے بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند سے جو بھی فارغ ہوتے ہیں ان کو قاسمی بولتے ہیں، لیکن مولانا قاسم نانوتوی کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھی کہیں، نہ وہ قاسمی تھے، نہ وہ مظاہری، نہ وہ ندوی، نہ وہ حلیمی، نہ وہ عثمانی، نہ وہ غفرانی، کچھ بھی نہیں تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی بولتے ہیں کوئی، میں مولانا عبداللہ سالم قاسمی، مولانا اخلاق صاحب قاسمی، مولانا عبدالرحمن صاحب مظاہری بولتے ہیں، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، تو یہ لیا وہ مولانا قاسم کہیں ان کا وہی نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا تھا، کورس کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ انگریز جب دباؤ بنا تو مولانا قاسم بھگ گئے مدرسہ چھوڑ کر، نہیں میں ظالم انگریز کی نگرانی میں کام نہیں کر سکتا۔ مولانا چھوڑ کر نکل گئے تھے مدرسہ، اور ایک لیٹر لکھ کر کے کہا مولانا نے کہا کہ تم جس کی بات کرتے ہو، تم جس حساب و کتاب کی بات کرتے ہو، اور تم جس رجسٹرار آفس کی بات کرتے ہو، تم جس فوجی اور آرمی کی بات کرتے ہو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت ہے، یہ انگریز سے تمہاری پیدا کی بھی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے پوروج نے سینکڑوں سال پہلے ان کو ایجاد کر کے چھوڑ دیا۔ آج آپ کے یہ جو تحصیل ہے، بلاک ہے، پنچایت ہے، اور یہ جو سسٹم ہے پورا ڈسٹرکٹ کے اندر کیا ہے؟ کلکٹریٹ، جہاں ڈی ایم ایس پی جس کو سماہر نالے بھی بولتے ہیں، جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ کن کی ایجاد کی ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام پہلے اس وقت میں دارالامارہ رکھا گیا تھا،
اس لیے کہ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. سارا کام سسٹم سے کرنا تھا. اسلامی روح کو سامنے رکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام مسجد بنانے کے بعد تعلیمی مراکز، تعلیم پر کام کیا. انہوں نے تعلیم پر آج اس عمر فاروق کے اس عمل پر، عمر فاروق کی اس تاریخ پر یہودیوں نے عمل کیا. یہودیوں نے اس کو دیکھ کر آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، کیمبرج یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اور جس کی وجہ سے آج وہ اتنے کامیاب ہو گئے. اور جن کو ان سنتوں پر عمل کرنا تھا، عمر فاروق کی سیرت پر عمل کرنا تھا، آج وہ عرب کنٹری کے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے برج خلیفہ بنانے لگے. برج خلیفہ سے کون سی جنریشن کے اندر تبدیلی آتی؟ بتاؤ نظر عرب کے عیاش حکمرانوں اور پتھر دل حکمرانوں. اس لیے میں بول رہا ہوں، عیاش پیسہ ہونے کے باوجود یہ اپنی بیٹیوں کے شادی میں، جہیز میں سونے کی گاڑی بنا کر اپنے دولہے کو، اپنے داماد کو دیتے ہیں. لیکن وہی غزہ پٹی میں تقریباً 40-45 لاکھ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. رفح بارڈر پر جا کر وہ وہاں پر 20 روپے کی پانی کا بوتل بھی نہیں پہنچا سکتے. میں اس سے عیاش بولتا ہوں ان کو، اس لیے پتھر دل اس لیے بولتا ہوں کہ یہ مصر چاہتا تو رفح بارڈر کھول کر غزہ پٹی کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکتی تھی. لیکن 22 حکمران، 22 عرب کنٹری کے یہ مسلمان، یہ ظالم بنے ہوئے ہیں، یہ خاموش پتلا بنے ہوئے، یہ بت بنے بیٹھے ہیں. جیسے ہی ریموٹ کنٹرول دبائے گا اسرائیل تو یہ اچھلیں گے، یہ کودیں گے. ورنہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل اگر تم نے غزہ پٹی پر بمباری بند نہیں کی، وہاں کے انسانوں پر ظلم زیادتی بند نہیں کی، تو میں تمہارا تیل کی سپلائی روک دوں گا. کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تیل کے خزانوں سے اللہ نے ان عرب ممالک کو نوازا ہے. پیٹرول، تیل، ڈیزل، مٹی کا تیل، یہ گیسز، یہ کہاں پیدا ہوتے؟ یہ عرب کنٹری میں پیدا ہوتا، کویت میں پیدا ہوتا، اور جناب یہ قطر میں پیدا ہوتا ہے، سعودی عرب میں پیدا ہوتا، ایران کے اندر پیدا ہوتا، عراق کے اندر پیدا ہوتا. لیکن سب کے منہ سلے ہوئے، سب ظالم بنے بیٹھے، سب یہ بڑے ظالم ہیں. امام شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ ظالم سے بڑا ظالم وہ ہوتا جو ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھا رہتا. یہ سب سے بڑے ظالم کیا انسانیت کے اوپر کیا انسانوں کا نرسنگھار نہیں ہے؟ پھر بھی مسلمان دہشت گرد کون سے مسلم کنٹری نے یا مسلم بادشاہ نے یا آج کی تاریخ میں کس مسلم ملک نے 25 سے 30-25 ہزار ٹن بارود برسایا؟ بتائیے ذرا. نہیں بتا سکتے، کوئی بھی نہیں بتا سکتے، اس لیے کیسا ہوا ہی نہیں. میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں وراثت ہے. یہ کلکٹریٹ آفس جو دکھتا ہے آپ کو ڈسٹرکٹ میں، یاد رکھیے گا عمر فاروق کی ایجاد. فوجی چھاؤنی، جہاں کل فوجی لوگ بستے ہیں، چھاؤنی کے اندر ان کی بیوی کا، ان کی فیملی کوارٹر بناتے ہیں. یہ نظام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کیا ہوا ہے. دماغ میں رکھیے گا، آج کل جو بینک کا نظام ہے، اس وقت میں بیت المال کے طور پر سود نہیں ہوا کرتا تھا. یہ موجودہ جو بینک کا نظام ہے اس کے اندر بہت خرافات ہے، لیکن بینک کا سسٹم اس کی شروعات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور تو اور جناب ان کو چھوڑیے اور قریب میں آئیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاؤن پلاننگ مطلب شہر بسانا، محلہ بسانا. آج جیسے ہمارے اتر پردیش میں آپ کے سی ایم صاحب، چیف منسٹر صاحب غریبوں کے لیے کیا فلیٹ بناتے ہیں. یہ نظام اگر کسی کی ایجاد کی ہوئی، یہ سسٹم کسی کا ایجاد کیا ہوا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجاد کیا ہوا ہے. جب ایم پی ایم ایل اے کسی شہر میں پہنچتا ہے تو کہاں رکتا ہے؟ سرکاری کون سی جگہ ہوتی ہے؟ وہ سرکٹ ہاؤس. اس سرکٹ ہاؤس کا کانسیپٹ اور اس کی شروعات دارالرقیق کے نام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں کوئی ماڈرنائز ہی نہیں ہے. ارے